بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ بلائی کا ارادہ رکھتا ہے تو کچھ خاص اشارے ضرور دیتا ہے۔ سنو، جب تم گہرے درد میں سوالی بن کے اللہ کے سامنے جاتے ہو، جب تم بے بیاں خاموشیاں لے کے اللہ سے فریاد کرتے ہو، جب تم اپنی خطاؤں کی ٹوکری لے کے اس سے رحم کی بھیک مانگتے ہو، تو وہ اپنی ساری رحمت سمیٹ کے تمہارا استقبال کرتا ہے، اپنے پرسکون سیاد میں لپیٹ کے دنیا کے ہر درد سے آزاد کرا دیتا ہے، اپنے نور سے تمہارا بکھرا ہوا دل پر نور کر دیتا ہے۔ بس اس کی طرف آنے کی ذرا سی دیر ہے۔ دیکھو، تمہاری اللہ سے لگائی امیدوں پر اپنی سوچوں کے بند نہ باندھو۔ وہ تو رب کریم رحمان الرحیم ہے، وہ جس نے تمہیں ان دعاؤں کی توفیق عطا فرمائی ہے، وہی اس چیز کو تمہارا تقدیر کے صفوں میں شامل کرنے پر بھی قادر ہے۔ بس پورے مخلص دل کے ساتھ اس کی رہنمائی اور اس کا کرم طلب کرتے رہو، وہی تمہارے سب کام سنوار دے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اور جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ کس قدر خوبصورت تسلی ہے یہ۔ آپ اور میں اس وقت جہاں کہیں بھی جن بھی حالات میں ہیں، وہ رب ہمارے ساتھ ہے۔ وہ مالک جو پالنے والا ہے، جو خیال کرنے والا ہے، جو محبت کرنے والا ہے، جو معاف کرنے والا ہے، جو بچانے والا ہے۔ وہ رب ہمارے ساتھ ہے۔ خود کو اس کی رحمت سے باہر نہ سمجھیں۔ میرے یہ لکھ کے الفاظ اگر آپ کو پڑھنا نصیب ہو رہے ہیں تو یہ بھی اس رب کی رضا سے ممکن ہے۔ اس رب نے پہلے اپنی یہ تسلی مجھے دے کر پرسکون کیا، اور پھر مجھے توفیق دی کہ میں آگے آپ سب کو بتا سکوں، تو اب خوش ہو جائے، آپ کے مسئلے حل ہونے کو ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور اللہ بہترین منصوبہ ساز ہے۔ سنو، جو ہو گیا اس میں بھی آپ کی بہتری تھی، اور جو ہو نہیں سکا اس میں بھی آپ کی بہتری ہے، کیونکہ وہ جس کی مرضی کے مطابق ہوا ہے، وہ دنیا کا سب سے ٹیلنٹڈ رائٹر ہے، اور اس کی رضا سے ہونے والا کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی حادثہ کبھی بھی برا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے جتنی طاقت تھی، آپ نے اتنی دعائیں مانگ لی ہیں، اب باقی کا کام اپنے اللہ پہ چھوڑ دیں، کیونکہ ان دعاؤں کو پورا کرنے کی طاقت صرف اسی کے پاس ہے۔ جو اللہ کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں، ان پر وہ اپنا خاص فضل کرتا ہے۔ اور یاد رکھو، اللہ کا فضل ہمیشہ معجزوں کی صورت میں ہوتا ہے۔ بلا شبہ اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ دیکھو، قبول نہ ہونے والی دعا قبول ہوئی دعا سے بڑا معجزہ ہوتی ہے، کیونکہ آپ کی کچھ دعائیں آپ کو توڑ دینے والی ہوتی ہیں، اور جب اللہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ کی صاف نیت ہے تو اللہ آپ کو ان توڑ دینے والی دعاؤں سے بچا لیتا ہے، ان دعاؤں کے لیے جو آپ کے حق میں بہتر ہوتی ہے۔ اور یہ سزا نہیں ہے، بلکہ اللہ کو آپ سے اتنی محبت ہے کہ وہ آپ کو غلط کا انتخاب کرنے نہیں دے سکتا، کیونکہ اکثر اوقات ہم خود ہی اپنے دشمن ہوتے ہیں، اور اللہ ہمیں ہم سے ہی بچا لیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی چیز کو آپ برا سمجھو اور وہ آپ کے لیے اچھی ہو، اور کسی چیز کو آپ اچھا سمجھو اور وہ آپ کے لیے بری ہو۔ آپ نہیں جانتے، لیکن اللہ جانتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ کو ماننا تو آسان ہے، لیکن اللہ کی ماننا مشکل کام ہے۔ اسی لیے اللہ کبھی کبھار ہمیں زندگی کے اس موڑ پر لا کر کھڑا کرتا ہے جہاں ہمارے پاس کوئی بھی آپشن نہیں بچتا، پھر ہمیں اللہ کی ماننی پڑتی ہے۔ اور یہی ہمارے ایمان کا امتحان ہوتا ہے کہ جس چیز کا ہم اللہ سے دعویٰ کرتے ہیں، کیا واقعی ہم اسی پر پورا بھی اتر سکتے ہیں؟ اپنی رضا کے لیے تو سبھی یقین رکھتے ہیں اللہ پر، لیکن اللہ کی رضا کے لیے صبر صرف ایمان والے کرتے ہیں، پختہ ایمان والے۔
اور یاد رکھو کہ جو اللہ کی بات نہیں ٹالتے، اللہ بھی پھر ان کی بات نہیں ٹالتا۔ آزمائشیں ہی تو ہمارا ایمان زندہ رکھتی ہے، اور ہمارا ایمان ہمیں زندہ رکھتا ہے، ورنہ ہم تو کب کے ختم ہو چکے ہوتے۔ ہر محرومی آپ کا امتحان ہے، اور امتحان میں پاس وہی ہوتا ہے جو استاد کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو آپ بھی راضی کر لے اپنے نگران کو، اپنے اللہ کو۔ اور آپ کیا گمان کرتے ہیں کہ یہ کہنے سے چھوڑ دیے جائیں گے کہ میں ایمان لایا اور پھر آزمائے نہ جائیں گے؟ اور سنو، جو دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ بہتر اجر رکھتی ہے، اس لیے آپ کو کہانی کا دوسرا رخ نہیں دکھایا جاتا۔ یہ دعائیں زندگی میں وہ آسانیاں لاتی ہے جن کے لیے ہم سرے سے دعا ہی نہیں کرتے۔ جو دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے بقول آپ کے، وہ زندگی میں بہت سی آسانیاں لا رہی ہے، وہ بہت سے مصائب ٹال رہی ہے، وہ بہت سی مشکلوں کو دور کر رہی ہے۔ ہم عقل والے نہیں بن سکتے کیونکہ عقل کسی کسی کو نصیب ہے۔ پھر ہمیں کیا بن جانا چاہیے؟ مان لینے والا، اطمینان رکھیے، صبر کرے، دعا کرے اور اللہ پر یقین رکھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر و بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے بیماری کی تکلیف اور دیگر مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتا ہے، اور ہم نے تم میں سے ہر ایک کو دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنا دیا، کیا تم صبر کرو گے؟ آزمائش کے لیے چنے جانے والوں کی دعا کو بھی اللہ نے قبولیت کے لیے چن رکھا ہوتا ہے۔ وہ تمہارے ہاتھوں کو تب تک خالی نہیں کرتا جب تک وہ انہیں اور بہتر چیز سے بھرنے کا ارادہ نہ کر لے۔ تو جب بھی اداس ہونے لگو تو خود کو یہ یاد دلایا کرو، جس نے مشکل لی ہے اس نے مدد کا بھی وعدہ کر رکھا ہے۔ وہ آزماتا اس چیز سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ پاک سے ملوا دے۔ اس یقین کے ساتھ مانگو کہ اللہ ضرور دے گا، اور پھر دیکھو وہ تمہیں اتنا عطا کرے گا تم گنتی کرتے تھک جاؤ گے۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے، اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہی تو ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھو، قسمت تو اللہ نے لکھی ہے، پھر غلط تو ہو ہی نہیں سکتی نا۔ ہمیں تو رب پر یقین رکھنا ہے، قسمت کو کبھی برا نہیں کہنا۔ دیکھنا تمہارا یہ یقین بہت جلد خوشخبری لائے گا، اللہ تمہاری ہر دعا قبول کر لے گا انشاءاللہ۔